بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ غزوہ بدر کے مسار پر الدبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری منزل ہے، اور الدبہ اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں ساری ریت پھیلی ہوئی ہو۔ تو سیرت ابن ہشام میں ایسا آتا ہے کہ ثم انحت الی بلد یقال له الدبہ وترک الحنان بیمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے ایک ایسے علاقے میں جہاں ساری ریت پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا نام تھا الدبہ، یعنی کہ سینڈ ڈونز تھے۔ اور پھر آپ ایسا چلے کہ ان سینڈ ڈونز کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھتے ہوئے آپ بدر پہنچے، اور جب آپ کا پہلا پڑاؤ ڈالا گیا تو آپ اس جگہ رکے تھے جب کہ کثیب الحنان آپ کے دائیں ہاتھ پہ تھا۔ تو اس سے میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کا جو مسار ہے وہ ان سینڈ ڈونز کے ویسٹ میں سے نہیں بلکہ ایسٹ میں سے ہونا چاہیے۔ تو یہ سامنے جو ہمارے ہیں سینڈ ڈون، اس کا نام ہے قوس الشامیہ، اور یہ دیکھیں ساری یہ ریت پھیلی ہوئی 9 کلومیٹر کا ایریا ہے۔ اگر آپ کثیب الحنان سے میجر کریں 9 کلومیٹر کے ایریا میں سینڈ پھیلی ہوئی ہے، اور اس علاقے کو بولتے ہیں قوس النیسب، اور یہاں پہ ریت بہت ہی نرم ہے، ہمیشہ یہاں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں۔ لیکن بات وہ یہ کہ جب تک گاڑی پھنسے نہ تو اس وقت تک قاحل اور قاتل صحرا کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس لیے ایسے علاقے میں ہمیشہ 2-3 گاڑیاں لے کے آنا چاہیے، اور بہت سے لوگ ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر گاڑی پھنس جائے تو پھر یہ ہے کہ ریسکیو کے لیے مدد موجود ہو، مدد حاصل ہو سکے۔ تو اب یہ دیکھیں ٹائر پریشر بھی ریڈیوس کیا گیا اور ٹائرز کے نیچے سے ریت کو نکالا جا رہا ہے۔ تو اب ماشاءاللہ اب یہ ہے کہ اس کی برکت سے اب یہ گاڑیاں نکل جائیں گی سائڈ میں سے۔ تو یہ ہے ماشاءاللہ قوس النیسب کا علاقہ، اور یہ الدبہ کا جو ناردرن فیس ہے، یعنی کہ جب آپ اصافر سے آئیں تو قوس النیسب دور سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ علاقہ ماشاءاللہ، یعنی یہاں سے الدبہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد قوس الشامیہ، اور پھر فائنلی کثیب الحنان پہ جا کے یہ ریت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ بڑے مبارک علاقے ہیں، اللہ پاک ہمیں یہاں بار بار لے کے آیا، اللہ کا احسان ہے۔ اور ماشاءاللہ سیرت نبی کو جب تک صحرا میں اتر کے نہ سمجھا جائے، صرف کتابوں سے پڑھ لینے سے سیرت نبی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو سیرت نبی کا قدردان بنا دے، آمین آمین۔